السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ سے کیا چیز لے آئے ہیں وہ چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے، کیونکہ پہنچ گئی ہے اور اس پر پیپلز پارٹی بڑی ہی جناب ناز کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب تھوڑا سا حدود کراس کر گئے اور محسن نقوی صاحب کو انہوں نے تھوڑا سا کھینچ دیا ہے۔ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے کہ کسے ہونا چاہیے، وہ نام بھی میں نے آپ کو بتانے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کو جناب ایکسکلوسیو خبر ہے کہ مختلف آفرز ہیں، ان میں سے ایک آفر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر شوکت خانم ہسپتال لاہور منتقل کر دیا جائے، یا ایون شوکت خانم ہسپتال پشاور یا کراچی بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آفر زیر غور ہے، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، کہاں سے اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانی۔ اس کے علاوہ فیصل چودھری کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا اڈیالہ جیل سے اور پھر تھوڑی دیر بعد رہا بھی کر دیا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، گرفتاری کیوں تھی اور پھر رہائی کیوں ہے؟ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آخر اپنے مشن میں جناب کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ ٹرمپ کے جناب حلف برداری میں نہیں جا سکے تھے، لیکن یہ جو بریک فاسٹ پریئر بریک فاسٹ تھا اس میں وہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ فواد چودھری تو کہتے ہیں کہ وہ ٹکٹ لے کر پہنچے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے دو چیزیں جناب، دو تصویریں جناب انہوں نے آخر حاصل کر لی ہیں۔ ایک تصویر تو یہ ہے کہ ٹرمپ خطاب کر رہے ہیں اور وہ جناب اس کی طرف پوز کر کے اپنی سیلفی بنوا رہے ہیں، تصویر بنوا رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مے بی یہ فوٹو شاپ ہو، کیونکہ جو بھی پوری دنیا کے میڈیا نے ٹرمپ کا جو ناشتہ ہے وہ دکھایا، لیکن کہیں بلاول بھٹو کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن بعد میں جناب انہوں نے ایک پیکج پیپلز پارٹی کی جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ٹیم ہے اس نے تیار کیا، جس میں جناب وہ دیکھتے ہیں کہ بلاول خطاب کر رہا ہے، اس کے سامنے ایک تصویر آتی ہے، بلاول کھڑے ہیں، ٹرمپ پیچھے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جناب ٹوٹل کمائی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ وہ بلاول بھٹو جو اس وقت جناب پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، یعنی پاکستان کی جو بڑی سیاسی پارٹی ہیں ان کا چیئرمین ہے، سابق وزیر خارجہ ہے، اس کی والدہ وزیر اعظم ہے، اس کا باپ 2 بار کا صدر ہے، اس کی ماں 2 بار کی وزیر اعظم ہے، اس کا نانا وزیر اعظم ہے، اس کا پرنانا وزیر اعظم رہا ہے۔ لیکن اس کی خواہش ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ایک تصویر بن جائے۔ وہ ساتھ تو نہیں بن سکی، لیکن جناب خطاب کرتے ہوئے وہ بن گئی ہے۔ لیکن اسے جناب کہا جا رہا ہے کہ یہ فوٹو شاپ ہے۔ اب یہ جناب انہوں نے اے آر وائی کو دی۔ اے آر وائی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک پیکج طے ہے اور وہ اس کو کوریج کی پوری جناب 5 سالہ جیسے پیکج ہوتا ہے اس طرح کا منصوبہ ہے، اور انہوں نے جناب وہ بار بار انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو چلائیں، اور وہ جناب سوئفٹ کر کے جناب اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب جب تقریب ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے خطاب کیا تھا۔ مطلب یہ بھی بڑا کمال ہے کہ جب ٹرمپ اس تقریب ناشتے کی تقریب سے چلے گئے، جب کلوزنگ سیرمنی ہو رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے وہاں بھی خطاب کیا۔ اب پتہ نہیں جب تقریب ختم ہو جائے پھر خطاب کیا ہوتا ہے، لیکن بلاول صاحب بہرحال خطاب کر چکے ہیں۔ دوسری طرف جناب محسن نقوی صاحب، وہ صدر کے ساتھ، صدر آصف زرداری کے ساتھ چائنا گئے ہوئے تھے، 4 روز کا دورہ تھا، لیکن انہیں اچانک واپس آنا پڑا یا واپس بھیج دیا گیا۔ اب کس نے بھیجا؟ آصف زرداری صاحب نے بھیجا کہ جا کا تو واپس پاکستان جا، تیری ضرورت نہیں ہے، یا پھر کچھ چائنیز حکام نے جناب کچھ ناپسندگی کا اظہار کیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جناب۔ ایک بات تو ہے جو جناب باقاعدہ تمام نیوز ایجنسیوں نے دی ہے کہ محسن نقوی صاحب کی کلاس لگی ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو وزیر داخلہ ہیں اور ان کی سیکیورٹی، جو چائنیز کی پاکستان میں سیکیورٹی ہے، اس کو صحیح طریقے سے جناب ڈیل نہیں کیا گیا۔ ایک تو وہ چینی صدر کو اس حوالے سے غصہ تھا، اور دوسرا یہ موصوف پچھلے دنوں جناب مسلسل 20 دن 15 دن امریکہ گزار کے آئے ہیں اور وہاں بڑی کوششیں کرتے رہے ہیں کہ وہاں کوئی ٹانکا فٹ ہو جائے، لیکن جب کوئی ٹانکا فٹ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جو چائنا کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی جو اپوزٹ پارٹی ہے جو چین میں بین ہے، اس کی تقریب میں بھی مبینہ طور پر شرکت کی، تو اس وجہ سے بھی غصہ تھا۔ اب 2 دن بمشکل جناب وہاں انہوں نے گزارے ہیں اور پھر جناب واپس اچانک آ گئے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ میں قذافی اسٹیڈیم کی جو انیگوریشن تقریب تھی، تقریب افتتاح جو تھا، اس کے لیے مجھے آنا پڑا، لیکن اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کیا افتتاح نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہاں چائنا سے بہرحال انہیں آنا پڑ گیا ہے، اور یہ بھی کہ انہیں بھیجا گیا ہے، یا خود آئے ہیں یا واقعی جناب قذافی اسٹیڈیم، یا پھر
मैसेज पहुंचाया गया जनाब आसिफ जरदारी साहब को कि वजीर दाखिला साहब को तो भेजें, फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब असद कैसर साहब ने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी कहता है मैं इन पर गोलियां चलाऊंगा, ये जब आएंगे गोलियां चलाऊंगा। असद कैसर कहते हैं जरा मेरे हत्थे तो चढ़े, बल्कि जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए मैं वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, किसी का काफी हद तक वो डिसग्रेसफुल है। क्या कह रहे हैं असद कैसर साहब, जरा सुने। उनके ख्वाब जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये इनके ख्वाब खत्म हो जाएंगे, इनकी नींदें हराम हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कि अगर पीटीआई वापस निकलती है तो 26 नवंबर को याद रखें, मतलब फिर गोलियां चलाई जाएंगी। देखिए मोहसिन नकवी की क्या हैसियत है, एक थप्पड़ मारो तो 10 दिन रोए। चलो इसको हमारे हवाले करो ना मोहसिन, उसको हमारे हवाले करो कि उसको अल्लाह याद आए, उसको पता चले ये मतलब मैं क्या करूं ज्यादा कैमरे के सामने में। अच्छा ये बताएं, जो मोहसिन नकवी साहब चूंकि वजीर दाखिला भी हैं और जनाब ताकतवर के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। दूसरी तरफ आते हैं जनाब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से। जनवरी के जनाब एंड से भी पहले मिड में जनाब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ एक और जनाब रुकन जो सूबाई हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के चक्कर में वो बैठे हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम ये नहीं कहती कि आप नए सिरे से उसको जनाब कोशिश ही नहीं करो, गौर ही ना करो। मतलब ये जिम्मेदारी थी वजीर आजम, जो नाम निहाद वजीर आजम सही, अर्थली वजीर आजम ही सही, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले वो अपोजिशन लीडर से इस हवाले से बाकायदा मुशावरत करते, मशवरा करते और जरूरी था कि एक लेटर भेजते, लेकिन उन्होंने अभी तक लेटर नहीं भेजा। ये फरवरी की जनाब आगे पहला हफ्ता भी खत्म हो गया, बल्कि अपोजिशन लीडर ने एक लेटर भेज दिया। इससे इनकी बदनीयती ये कम से कम जाहिर होती है कि ये चाहते हैं कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई ना बने और ये काफी अरसा तक इन्हें अपने चहीते कोई जनाब बरकरार रखें। लेकिन बहरहाल ये बाद में लिटिगेशन हो गई तो इनके लिए प्रॉब्लम हो गया कि ठीक है आपको तहफ़्फ़ुज़ मिला था कि जब तक नया तैनात ना हो जाए सीईसी उस वक्त तक पुराना रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए के लिए आप सोचो ही नहीं। ये जनाब उन पर एलिगेशन आ सकती है हमारे अर्दली वजीर आजम पर। लेकिन बहरहाल अब जेर गौर है जनाब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इस हवाले से जो हॉट टीम आ रहा है वो नून लीग को उसकी एक इत्तेहादी जमात ने काजी फाइज ईसा का नाम दिया है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस तरह वो पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क करके गए, अब शायद इलेक्शन कमीशन को थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो उसका भी बेड़ा गर्क करने के लिए वो तशरीफ ला सकते हैं। लेकिन नून लीग जो है साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और यूसुफ रजा गिलानी के जनाब वो रिश्तेदार, इनका काफी मरतबा निगरान के लिए और मुख्तलिफ चीजों के लिए ये नाम आ चुका है, उनका नाम दिया है और साबिक चीफ जस्टिस नासिर अल मुल्क के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने साबिक ब्यूरोक्रेट ओरिया मकबूल जान से राब्ता किया है। मेरा ख्याल में ये ऐसे हैं, ओरिया मकबूल जान के बारे में है कि वो हुकूमत के मुखालिफ हैं, बाकी जस्टिस तसद्दुक को नासिर मुल्क को उनके बारे में परसेप्शन है कि वो पीटीआई के नहीं है बल्कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हामियों में से एक है। तो इस किस्म का जब आप मुतनाज़ा लोगों को लगाएंगे तो आप उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि मामलात बेहतर होंगे, वो खराब ही होने हैं। दूसरी तरफ जनाब साबिक जज अरशद मलिक की अहलिया की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पेंशन के लिए दायर दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। जज का क्या काम, इस मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि जज का क्या काम के सियासी अफराद से घरों में मुलाकातें करें। हजूर ये तो फौत हो गए, चलो नून लीग के लिए इस्तेमाल हुए या इस्तेमाल किए गए, बेचारे आखिरी वक्त तक यहां मुल्तान तशरीफ लाए। उन दिनों मैं एक जनाब मुल्तान के कौमी नेशनल न्यूज़पेपर में मैं उन दिनों काम करता था और नीचे कई घंटे तक जनाब आकर बैठे रहे और फिर उस अखबार के जनाब एक एडिटर ने उनकी वीडियो फुटेजेस बनाई, वो जनाब फिर खुफिया वालों को पता चली, मतलब एक बड़ा स्कैंडल बना और उनको फिर जनाब एक मरतबा हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक मरतबा का कई मरतबा तो उन्हें जब नासिर भट्ट साहब और दीगर लोग बरगला कर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ले गए थे। बहरहाल उन पर इतना प्रेशर बढ़ा कि फिर उनकी जान चली गई। अब जनाब
ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ کم از کم ان کی پینشن تو دی جائے، میرے خامد کی اس سیاسی چپکلش میں جان چلی گئی۔ تو وہ جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی ملاقاتیں، سیاسی افراد سے ملاقاتیں، حضور یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب بھی ذرا کوئی انکوائری کرائی جائے تو ہمارے جناب عدلیہ کے لوگ کہاں کہاں کس کس سے کس انداز میں ملاقاتیں کرتے ہیں، اس سے میرا خیال میں عدلیہ کو شرمندگی ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں جناب اصل مدعے کی طرف۔ عمران خان صاحب کو بیمار ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جناب حافظ وسیم اختر ہیں، جیو کے نمائندے ہیں، جنگ اور جیو کے، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، اچھے رپورٹر ہیں، کرائم کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سیاسی خبر دی۔ خبر یہ تھی کہ عمران کو پابند سلاسل ہوئے 1.5 سال ہو گیا، ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا، کچھ ہفتوں سے بے چینی کا شکار ہے، بلڈ پریشر 80/130 ہے اور ہارٹ بیٹ جو ہے 50 سے اوپر ہے۔ البتہ وہ کہتے ہیں خوش خوراکی میں کمی نہیں آئی۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ اس پوری خبر کو دیکھیں اور پھر اس کا انالیسس کریں۔ یہ کہ سینٹرل جیل میں پابند سلاسل سابق وزیر اعظم کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا، ہارٹ بیٹ میں بھی اضافہ ہو گیا، ہارٹ بیٹ 50 سے اوپر اور خوش خوراکی میں کمی نہیں آئی۔ انہیں 5 اگست 2023 کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں قید کیا گیا تھا، بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 27 ستمبر 2023 کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ جب وہ جیل آئے تھے تو ان کا بلڈ پریشر 110/120 یعنی اوپر کا، جسے سسٹولک کہتے ہیں جناب، وہ 120-110 ہوتا تھا، اور ڈائسٹولک جو نیچے والا ہے وہ 70 یا 80 ہوتا تھا۔ ہارٹ بیٹ 43 سے 45 یعنی ایکسٹرا ایڈینلی جو انتہائی ایڈیل ہے وہ ہوتی تھی۔ تاہم کچھ ہفتوں سے وہ بے چینی کا شکار ہے، اور بلڈ پریشر کتنا ہوا ہے کہ 130/80۔ ویسے آپ اس کو میڈیکل جو جناب ہمارے ہاں مختلف جنرل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو ایک ایسا بندہ جس کی 73 سال عمر ہے، اس کا بلڈ پریشر 150 بھی ہے، 160 بھی ہے، تو اسے نارمل کنسیڈر ہوتا ہے، وہ مطلب ایج کے حوالے سے۔ لیکن یہاں جناب اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا، اور ایون جناب 40 سے 45 50 60 بھی ہو جائے اگر ہارٹ بیٹ، پھر بھی یہ نارمل ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو یہ ایج ہوتا ہے۔ لیکن اس کو عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ چند ماہ سے ٹینائٹس کاروں میں سنسناہٹ کے مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے انہیں تاحال مکمل افاقہ نہیں ہوا اور وہ اپنے ذاتی معالج کی تجویز کردہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی خوش خوراکی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ گزشتہ روز انہوں نے ناشتے میں انار کا جوس، 2 ابلے ہوئے انڈے، پورج، دہی اور کافی لی، جبکہ دوپہر کے کھانے میں دیسی گھی میں تیار کیا گیا مٹن تناول کیا۔ وہ جیل میں باقاعدہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں۔ 16 ان کو جناب ٹی وی چینلز میسر ہیں، جو ان کو ٹی وی دیا گیا اس میں 16 چینلز آتے ہیں، اور 2 اخبارات بھی جن میں ایک ڈان بھی ہے وہ بھی ان کو جناب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ ان کا طبی معائنہ اور بلڈ پریشر بھی چیک کیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے جناب کہ عمران خان کو بیمار کرنے کے بارے میں اس طرح کی اقدامات اور ایک نئی عبارت کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی؟ اچھا، اس حوالے سے اس کی تردید فوری طور پر پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب is in very good health. I met him yesterday in Adiyala jail. All statements that he is in poor health can have a malicious intent. Khan Sahib exercises daily and his personal physician Dr. Asim Yusuf examined him not long ago. Khan Sahib is fine. وہ کہتے ہیں میں کل ہی ملا ہوں اور جناب ان کی ٹھیک ہے۔ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، وہ بھی انہیں کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا، ریسنٹلی مل چکے ہیں، اور یہ جناب بدنیتی پر مشتمل ہے یہ جو ساری صورتحال جناب پیدا کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کے ایک ذاتی وکیل خالد یوسف نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، کمل یوسف نے بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ کیا کہتی ہیں محترمہ کمل شوذب صاحبہ، ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ڈان میں اور مختلف چینلز پہ اس طرح کی خبریں چلائی گئیں اور اخبار میں یہ خبر چھاپی گئی کہ عمران خان صاحب کی کوئی طبیعت ناساز ہے اور ان کے بلڈ پریشر اوپر ہے، ان کے شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے اور ان کی ہارٹ ریٹ یا ہارٹ بیٹ اوپر ہے، خدا نخواستہ۔ تو میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ کل ہمارا جی ایچ کیو کی ہیئرنگ تھی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر تقریباً تمام لیڈران اور سمیت میرے شبلی فراز صاحب بھی وہیں تھے، سلمان راجہ صاحب وہاں تھے، علی بھٹر صاحب وہاں پر موجود تھے، خان صاحب کی 3 بہنیں وہاں موجود تھیں، اور میں تو کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ایک سازش ہے جو اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب ماشاءاللہ سپر فٹ ہے،
500 550 दिनों से ज्यादा जेल की सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद, शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में जब उनको उस पिंजरे में बंद रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया, उनके खाना गंदा उनको दिया गया, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वो कल बिल्कुल हशाश बशाश थे, बिल्कुल ठीक थे, और 3 बजे के करीब खाने के टाइम पे उन्होंने इजाजत ली और वो गए हैं ये कह के कि मैं 15 मिनट बाद वापस आ रहा हूं, लेकिन कोर्ट एडजर्न कर दी गई और फिर पुलिस ने हमें बता दिया कि अब वो वापस नहीं उनको लाया जा रहा है। तो खान साहब को बीमार करने जाहिर करने का मकसद क्या है, इस पर बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जनाब के इरशाद भट्टी ने इस सारी सूरत हाल का जो पोस्टमार्टम किया है, कमाल है। वो अपनी अंदाज में, आपको पता है इरशाद भट्टी बात करता है और जब बात करता है तो परखच्चे उड़ा देता है जनाब, वो फिर फट्टे चुक देता है, उसका एक अपना चूंकि स्टाइल है। क्या कह रहे हैं इरशाद भट्टी, जरा सुने। किसने आपको बताया, आपने शुरू किया कि वो अनार का जूस पीता है और वो पता नहीं मटन खाता है? बोले खा गए यहाँ भाईजान, आप मटन पे चढ़े हुए हैं, हमारा खून पी गए, आप अनार का जूस इमरान करने, बुग़्ज़े इमरान से निकल जाएंगे। नहीं, मैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट आपने बिस्मिल्लाह, जेल सुपरिटेंडेंट कोई सहीफा उतरा है जेल सुपरिटेंडेंट के करने के लिए, तो आपने उसको वही पेश करता है। और किस बेवकूफ ने कहा कि 130 और 80 ब्लड प्रेशर? जेल सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है, जेल जराए ने कहा है भाई, बल्कि सुपरिटेंडेंट जेल जराए की खबर है। जेल जराए की जराए आज जो है ना, तो जराए पे हाथ आपने आराम से हल्का रखा है। 72 साल आदमी है और ये आइडियल बीपी है 130/80। अच्छा, हाँ, और 50 हार्ट बीट आइडियल हार्ट बीट 50 से ऊपर है। हाँ, ऊपर 60 भी आइडियल है, 70 तक आइडियल है। और मैं भी हैरान था कि 50 हार्ट बीट। और आपको किस दिन उसने फोन किया जेल से इमरान खान ने के रहम कामरान भाई? मैं तो नहीं कहा। नहीं, इमरान खान ने आपको, मैं वैसे वो मर जाएगा जिस दिन उसने ये कह दिया। ये होता है असल बात। तो किस दिन उसने कहा कि किसी को भी अपील की हो कि रहम माई बाप, मैं 12 बीमारियां हैं मुझे, 17 दवाइयां खाता हूं, 7 स्टंट है मुझे, 3 हार्ट सर्जरीज है मेरी, खुदा के लिए असाबी तौर पर कमजोर हूं मैं, सडन डेथ का खतरा है, मुझे 8 हफ्ते के लिए घर भेजा जाए। मेरा तो डॉक्टर ही कोई नहीं 17 साल से यहाँ, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, यहां मैंने यूरोपी तर्ज के अस्पताल बना दिए हैं, लेकिन मेरा यहां कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे लंदन भिजवाया जाए, मेरे वहां डॉक्टर हैं। कि कभी कहा है उसने? किसने? इमरान ने? हाँ, कभी कहा है मुझे प्राइवेट? नहीं कहा। आज 1.5 साल हो गया। वो जो कहते थे एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां हटेंगी तो फारिग हो जाएगा, सारों को फारिग कर दिया। वो जो कहते थे इक़्तिदार से निकलेगा तो लंदन चला जाएगा, सारे फारिग। वो जो कहते थे 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा, सारे फारिग। नशा करता है, ये नशे के बगैर तो टूट जाएगा, आज सारों के नशे उतर गए। वाह, ये जुमला मुकर्रर दोबारा। वो जो कहते थे कि नशा करता है और ये 2 दिन नशे नहीं यार, शेर पूरा करे ना। तो आज सारों के नशे उतर गए, आज सब के नशे उतर गए, फिर मारे फिर रहे हैं। लगता है इमरान खान इक़्तिदार में है, लगता है ये तो जेल में ये है, सारे आगे लगाया हुआ है उसने पूरी सियासत को। तो भाईजान वो 72 साल का आदमी है, 1.5 साल उसे जेल में हो गया और एक भी रहम की अपील नहीं की और खड़ा हुआ है। उसके मौक़िफ़ से मैं भी इख्तलाफ करता हूं, बाज़ दफा आप भी करते हैं, लेकिन खड़ा हुआ है। इस हवाले से जनाब मेरी पीटीआई के कुछ अहम लोगों से बात हुई कि क्या मामला चल रहे हैं। होता तो यह है कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारा बंदा बीमार है, हमारा लीडर बीमार है, उसका इलाज नहीं हो रहा, और हुकूमत कहती कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मामला उलट चल रहा है, हुकूमत कहती है बीमार है, आप कहते हैं नहीं बीमार नहीं है। आखिर इसका मकसद क्या है? ये उलट गेम जो है ना क्यों चल रही है? उन्होंने बताया जनाब कि इस हवाले से इनसाइड बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब को ऑफर की गई थी कि वो बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, जमान पार्क शिफ्ट हो जाएं, या फिर नथिया गली शिफ्ट हो जाएं, केपी के सीएम हाउस शिफ्ट हो जाएं। मतलब इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन शर्त एक है, शर्त एक वो है, ये है कि इमरान खान हीरो ना बने। किसी तरीके से ये चीज साबित हो जाए कि इमरान खान डील के जरिए बाहर आए हैं। इसके लिए वो फौरी तौर पर किसी भी बुनियाद पर इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इमरान खान है, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं डील के तहत तो बाहर नहीं आऊंगा। पिछली मरतबा जैसे अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 99% मामला हल हो गया था, लेकिन अड़ गया खान, उन्होंने नहीं बात मानी, फिर सबको जनाब स्टेप बैक होना पड़ा। अब जनाब ख्याल किया जा रहा है कि आप अगर थोड़ी सी बात हमारी मान जाएं तो हम आपको शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं। लाहौर में कहें, लाहौर में आपका अपना ऑफिस है, वहां खान साहब का एक अस्पताल के अंदर ही चीफ एग्जीक्यूटिव होने और जनाब सरबराह होने के तहत उनका एक दफ्तर है, वहां शिफ्ट हो सकते हैं। वो पिशावर जाना चाहें, वहां कराची में अभी इनॉग्रेशन मराहिल में और वहां फंडिंग भी हो रही है, तो वो कहते हैं इवन कराची में भी आप जाना चाहें तो ऑफर दी गई है, लेकिन आपको बीमार होकर जाना पड़ेगा। जब खान साहब को इस हवाले से पता चला कि उनके 140 ब्लड प्रेशर को ये बीमार जाहिर कर रहे हैं, हालांकि 50-60 तक वो नॉर्मल होता है, तो उन्होंने जनाब एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए
میں تمہاری ڈیل کے تحت تو نہیں جاؤں گا اور تم زبردستی اگر مجھے جناب وہاں پہنچاؤ گے تو پھر میں سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں گا. لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت کے کچھ ذرائع کے مطابق ابھی تک یہ معاملہ انڈر ڈسکشن مطلب ایک ہے، اور اس کے لیے کم از کم ایک بنیاد فراہم کر دی گئی ہے کہ اگر کل کو ضرورت پڑے تو اس آپشن پر بھی غور کیا جا سکے. دوسری طرف عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کو گرفتار کیا گیا اور پھر رہا کیا گیا. اس پر غصہ کیا تھا کہ انہوں نے جناب پولیس کو گالیاں دی. گالیاں تو انہوں نے دی ہیں، اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جیل کے اندر کا ہے، یعنی یہ معاملہ گالیاں جو دی گئی اور یہ بحث جو ہوئی جیل کے اندر ہوئی، اور جبکہ جیل کے اندر تو کسی کو موبائل فون کیمرہ لے جانے کی اجازت رہیں گے، تو پھر جیل کے اندر یہ کس نے بنائی؟ اصل سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی. صاف ظاہر ہے یہ ویڈیو جیل حکام اور وہاں جو جناب کارندے موجود ہوتے ہیں انہوں نے بنائی، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بھرمار ہے اور جناب بڑی گاڑی قسم کی گالیاں موجود ہیں تو انہوں نے جناب اس کو لیک کر دیا. اب فیصل چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اس قسم کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس ایریے میں چلے گئے تھے جہاں پروہیبیٹڈ ہے، لیکن چونکہ کسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی تو اس کو جناب ان کو تھا کہ فیصل چودھری کو اس مقدمے میں ملوث کر کے ذرا تھوڑی سی ٹکا کے تھوڑی سی سزا دی جائے اور ان کو جناب ریمانڈ کوئی کم از کم 8-10 دن کا ریمانڈ تو کر لیا جائے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ عمران خان صاحب اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے وکلا کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر میں کوئی حتمی اقدام اٹھا سکتا ہوں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں بھوک ہڑتال کر سکتا ہوں، میں کوئی اور لیٹر لکھ سکتا ہوں، کچھ بھی میری طرف سے پھر اور آپ کے ساتھ جو نیگوسیشن کسی سطح پر اگر چل رہی ہے تو اس کے بھی چونکہ ختم ہونے کے چانسز تھے تو اس وجہ سے جناب پھر فیصل چودھری صاحب کو رہا کر دیا. بہرحال فیصل چودھری نے باہر آ کر کیا کہا ذرا سنیں. واقعہ ہوا نا یہاں پہ وہ بچے ہیں جیل والے جو لڑکے ہیں وہ ہمیشہ بڑا تعاون کرتے ہیں. بیچ آف دا مومنٹ میں ایک بات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے ڈیٹین کر کے میں معافی مانگوں گا. میرے 4 ساتھی ہیں، عرفان نیازی سپریم کورٹ کا وکیل ہے، مبشر ہائی کورٹ کے وکیل ہے، عمران خان نیازی صاحب جو ہیں یہ بھی اپنا ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. ہم وکلا کو اس طرح سے چینج کرنا، اور آپ کا ان کا کیا خیال ہے کہ میں اڈیالہ میں ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا کہ جب میں آ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو میں آیا ہوں. لیکن اس طرح سے جو اگر یہ لاٹھی سے بھیڑ بکریاں ہانکتی ہیں، انسان نہیں ہانکتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے 2.5 سال ملک میں ریاستی جبر کیا، ایک رین آف ٹیرر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر آپ نے جاری کیا. لیکن اس کے باوجود آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نہیں جیت سکتے. لوگوں کے دلوں میں کدورت ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت باقی نہیں رہی، اور اگر یہ ایسے اقدامات جاری رہے تو یہ معاملات مزید ہوں گے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ حقائق کا ادراک کیجیے. حقائق خوفناک ہیں، حقائق ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. بہرحال جی یہ ایک اہم خبر، عمران خان کو بیمار ظاہر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری اسپتال یا ایون شوکت خانم اسپتال ان کو منتقل کیا جائے اور ان کے بارے میں ایک جو نروز کا ایک جناب پروپیگنڈا ہے اس کو پروپیگیٹ کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ دیکھا نا جناب آخر ہار گئے، ڈیل کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہو گئے. لیکن خان جو ہے وہ اس پر اڑا ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس کو وائس ورثہ بھی کسی وقت حکومت کر سکتی ہے، اور چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ خان کو کچھ نہیں ہے، خان کو کچھ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ خان کو کچھ کر دیا گیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اس نیریٹو کو شیپ کرنا، چینج کرنا اور اس کو موافق کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ اگر خدا نخواستہ عمران خان پر تشدد ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر چاہے پی ٹی آئی والے کہتے رہیں کہ جناب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، تو حکومت کا پھر ورشن ہوگا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جب ہم کہتے تھے تو نہیں مانتے تھے، اب بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ جناب ایک نازک سا مرحلہ ہے اور اس پر بڑے احتیاط سے کہ عمران خان صاحب کی ایگزامن ہونا چاہیے اور ان کے ذاتی معالج سے ہونا چاہیے اور ان کی جناب رائے جو ہے وہ عوام تک پہنچنا ضروری ہے. جو حکومتی رائے
اس کو ڈیفیٹ اور اس کو جناب نیگلیکٹ کرنا ضروری ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.